کئی کہانیاں اس میں ایسی ہیں جس میں تفصیل میں جائے بغیر ایک سما کھینچا جاتا ہے, اس کے ذریعے اٹ از لیفٹ ٹو دی ریڈر ٹو انفر. سو in many ways these stories are very open-ended. I think the writer doesn't feel the need to give all the answers. And آپ ضرور اس سے اتفاق شاید نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کا ابھی یہ کہنا تھا کہ جو سوشلی انگیج رائٹر تھا, پروگریسو رائٹر تھا, وہ بلیک اینڈ وائٹ میں دنیا کو دیکھتا تھا, وہ سوال اگر اٹھاتا تھا اس کا جواب بھی دینا چاہتا تھا. جو ماڈرن شارٹ اسٹوری رائٹر اگر وہ سوال اٹھاتا ہے تو وہ ضروری نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب دے, ایسا مجھے لگتا ہے. تو ترنم کی کہانی ہو یا اور کئی کہانیاں ہیں تو اس میں ایشوز اٹھائے جاتے ہیں اور ریڈر پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کریں. تو وہ میرے خیال سے فلوئڈٹی رہتی ہے کہانی میں اس کی انٹرپریٹیشن. تھینک یو رکشندہ. اب یہ ٹاپک جو ہے ابھی مسلکوں میں بٹ رہا ہے. تو بات دیکھیے کیا ہے کہ پہلے تو when you are doing something, anything in the world, you have to be clear what is the purpose. کر کیوں ہے آپ کہانی لکھ رہے ہیں, آپ نظم کیوں لکھ رہے ہیں؟ میرا دل چاہ رہا ہے میں لکھ رہا ہوں, آپ کو پوری اجازت ہے ویسی کیجیے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں میں لکھ رہا ہوں, اس کی بھی پوری اجازت ہے. لیکن اگر وہ لوگ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں لکھ رہے ہیں تو انہیں تو بتانا پڑے گا کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے, وہ بتائیں گے. اس لیے کہ میرے نزدیک نیوٹرلٹی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اگر نیوٹرلٹی کا کوئی کلیم کرتا ہے تو اسٹیٹس کو کی طرف ہے. آپ ظالم و مظلوم کے بیچ میں نیوٹرل ہیں, یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ انجسٹس ہے یہ آپ پر ہے. آپ کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں that this world is far from being perfect, یہ آپ پر ہے. اور اس میں یہ تو ایسا نوبل کاز ہے کہ اس میں ہر طریقے کی اجازت ہونی چاہیے. میں کہوں کہ نہیں صاحب ہر بار تو آپ تو کھل کے ہی بتائیے, یہ بھی ضروری نہیں ہے. If you think that this symbol is good enough to communicate, then it's fine. مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, یہ میں آپ کو ایک ٹرو انسیڈنٹ سناتا ہوں, زہرا آپا بیٹھی ہیں, اس کی گواہی دے دیں گی. ایک چھوٹی سی لٹریری سٹنگ تھی جس میں فیض صاحب تشریف رکھتے تھے. وہاں ایک کے بعد ایک شاعر آ کے کچھ سنا رہے تھے. ایک شاعر آئے, وہ جدید شاعر تھے, اور انہوں نے ایک نظم پڑھی جو کہ جدید شاعری میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یاد نہیں رہتی. تو انہوں نے بتایا کہ میرے آنگن میں ایک الگنی ہے اور الگنی پہ ایک سفید چادر ٹنگی تھی جس پہ ایک کوا آ کے بیٹھا اور وہ بیٹ کر کے چلا گیا. تو نظم ختم ہو گئی اور وہ جا رہے تھے تو فیض صاحب نے انہیں روک لیا اور بہت ہی مہذب لہجے ان سے کہا کہ موصوف میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ نظم کے معنی میری سمجھ میں نہیں آئے ہیں, تو کیا مجھے کچھ تھوڑی اس کی تشریح کر دیں گے, تو سمجھا دیں گے مجھے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہاں. وہ واپس مائک کی طرف بڑھ رہے تھے کہ آڈینس میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے, کہنے صاحب اتنی سمپل نظم ہے, اتنا سمپل سمبلزم ہے, آپ کی سمجھ میں نہیں آیا, اور مجھے تو کل رات ہی انہوں نے معنی بتائے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں. تو شاعر نے کہا بیٹھ جائیے, میں نے معنی بدل دیے ہیں. تو یہ جو میں سمبلزم کے خلاف نہیں ہوں, لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ویگ کا یہ دھند کریٹ کر دیں اور اس میں معنی ڈھونڈنا میرا کام ہو, یہ نہیں چلے گا. اور میں آپ کو اس کی پرسنل ایگزامپل دیتا ہوں. میرے پاس حسین صاحب آئے, کہنے میں ایک فلم بنا رہا ہوں گجگامنی, اس کا جو آخری گانا ہے وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جو میں بتا رہا ہوں, اور وہ کوئی لکھ ہی نہیں پا رہا ہے, تو میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں آپ مجھے وہ آپ لکھ دیجیے. تو میں نے کہا حسین صاحب میں تو ایک گانا نہیں لکھتا ہوں, 2 گانے پکچر میں تو پوری فلم لکھتا ہوں, لیکن آپ میرے گھر تشریف لائیں, آپ حکم کر رہے ہیں تو میں انکار نہیں کر سکتا ہوں, تو میں لکھ دوں گا. آپ مجھے بتائیے سچویشن کیا ہے. جب انہوں نے مجھے سچویشن بتائی تو میری سمجھ میں آ گیا کوئی کیوں نہیں لکھ پا رہا ہے, کہ وہ تو کچھ ٹیلی گرافک لینگویج میں بات کرتے تھے وہ. تو اب وہ وہی یہ ہے کہ وہ بالکل اینڈ میں ہے, اور اب وہ تمام جو کہتے فلم کی اور وہ شدت ہے اور حدت ہے, اور وہ اس میں مشارف آ گیا تھا اس میں, تو وہ جو صدیوں کا وہ ہے سب کچھ وہ سب ہے. تو میری سمجھ میں آ گیا کہ مسئلہ کیا ہے.
تو میں نے کہا حسین صاحب یہ آپ کاغذ لیجئے 2 پیج پہ لکھ دیجئے کہ آپ کی کیا سچویشن, آپ کے ذہن میں کیا ہے, میں گانا کر لکھ دوں. تو انہوں نے 2 پیج لکھے جو میرے پاس آج اتنے 14-15 سال ہو گئے میرے پاس محفوظ ہیں, اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کسی جملے سے کوئی معنی نہیں نکلتا. تو میں نے وہ پڑھ لیا. میں نے ایک گانا بیٹھ کے لکھا جس میں ان 2 پیجز میں جتنے ناؤن تھے وہ سب استعمال کر لیے, اور میننگ لیس سانگ, صدی, وقت, دریا, کنارہ, دیوار, سنہرا رنگ, لال رنگ, اس طرح کی جتنے لفظ تھے جو ناؤن تھے وہ میں نے اس میں استعمال کر کے ایک ٹوٹلی جبرش سانگ بنا. اگلے دن وہ آئے, میں نے انہیں پوری متانت اور سیریسنس کے ساتھ سنایا, کہ یہ اب آپ سمجھ رہے ہو. تو وہ لے گئے, اسے انہوں نے ریکارڈ کروا لیا, پکچر میں گانا آ گیا. اب سنیے چیری آن دا کیک. میرے پاس NDTV سے فون آیا کہ صاحب آپ سے کچھ بہت حسین صاحب کی فلم کے سلسلے میں بائٹ لے. ارے میں یار میرا کیا لے رہا ہوں, ایک گانا میں نے لکھا, ان سے بات کرو, دوسروں سے مجھے تو کوئی تعلق نہیں, آپ سے بہت ضروری بات ہے, آ جاؤ بھائی. اب پھر حسین صاحب کی محبت پہ میں تیار ہوں. وہ آئے تو کہنا بھائی آپ کے بارے میں تو یہ سنا ہے کہ آپ بڑے پروڈ ہیں, اور ذرا سی کوئی پکچر میں ایسی ویسی بات ہو تو آپ وہ فلم ہی نہیں کرتے, فلم کا ٹائٹل اگر ڈگنیفائڈ نہیں ہو تو آپ نہیں کرتے ہیں, یہ آپ نے کیا لکھ دیا ہے. میں کیا ہوا, کہتے سنسر وہ گانا پھنس گیا, وہ کہتے ہیں یہ بہت سنسوال ہے, تو آپ نے کیا لکھا. تو میں نے کہا دیکھیے مجھے تو معلوم نہیں میں نے کیا لکھا, آپ حسین صاحب کے پاس جائیے, اگر وہ آپ کو کوئی گانے کے معنی بتائے تو آ کے مجھے بھی بتائے. Thank you so much. And now the floor is open for question and answer. If you have, the mic will come to you. اس کہانی میں کوئی پیگ نہیں ہے, اور عموماً کہانیوں میں کوئی تھیم ہوتی ہے, ویمنز رائٹنگ یا فلانا رائٹنگ یا فلانا رائٹنگ. اس لحاظ سے اس میں کوئی پیگ نہیں ہے, صرف یہ کہ یہ نئی رائٹنگ ہے. جو پاکستان کے لکھنے والے ہیں وہ نئے لوگ نہیں ہیں, لیکن ہمارے لیے یہاں نئے ہیں. اور میرا ایجنڈا کوئی انڈو پاک فرینڈشپ بھی نہیں ہے, یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ آئی ہولڈ نو بریف فار انڈو پاک فرینڈشپ. مجھے یہ لگتا ہے کہ اردو اتنی ہی کامن ہندوستان پاکستان میں ہے جتنی بانگلہ شاید ہندوستان اور بنگلہ دیش میں ہے, یا تمل جتنی کچھ حد تک شری لنکا اور ہمارے سدرن اسٹیٹس تمل ناڈو میں ہے. تو اس لحاظ سے کامنالٹی ہے, اور میں اس کامنالٹی کی تلاش میں تھی کہ وہ کامنالٹی کس طرح سے اردو کے رائٹرز پاکستان میں انٹرپریٹ کرتے ہیں اور یہاں کرتے ہیں. اگر کوئی کرائٹیریا ریڈیبلٹی کے علاوہ تھا تو وہ یہ تھا کہ نئی آواز, یعنی اس میں کوئی ریلیجس آئیڈینٹی کی تلاش نہیں ہے, اس میں کوئی پولیٹیکل آئیڈینٹی کی بھی تلاش نہیں ہے. آئی تھنک یہ کہانیاں ہیومن ڈیلیما کے بارے میں ہیں. Urdu is being taught in many states in India at the school level. Pawan Verma sahab is sitting here. It can vouch for the fact that in Bihar, Urdu is very active, very vibrant. It is of course being taught in schools. JNK میں پڑھائی جا رہی ہے, آندھرا میں پڑھائی جا رہی ہے, کرناٹک میں پڑھائی جا رہی ہے, مہاراشٹر میں پڑھائی جا رہی ہے. تو ایک تو میں پوری طرح سے اس تھیوری کو سبسکرائب نہیں کرتی ہوں کہ اردو از ڈیڈ اینڈ ڈائنگ. ہاں کم ہو گئی ہے, ہاں شرنک ہو گئی ہے, ہاں کم سے کم لوگ پڑھ رہے ہیں. میری خود اپنی تعلیم انگریزی میڈیم کے ذریعے ہے. انفارچونیٹلی میں نے اپنے آپ کو بعد میں پڑھنا لکھنا سکھائی. بہت سے ایسے لوگ ہیں دے آر سیلف ٹاٹ ان اردو, اور اس طرح سے وہ اپنا کاروبار چلا رہے ہیں اردو میں لکھنے کا. کئی ہمارے ایسے لکھنے والے یہاں رائٹرز ہیں جو اردو ان کا ووکیشن یا پروفیشن نہیں ہے, وہ شوقیہ لکھتے ہیں. تو آئی ڈونٹ کوائٹ, آئی نیور فیلٹ دا نیڈ فار اے گریڈنگ, آئی ڈو ناٹ فیل کہ وہ بہتر ہیں کیونکہ انہوں نے اسکول لیول پہ لکھی ہے. بلکہ اف اینی تھنگ جو لوگ مشقت سے کوئی بھی زبان سیکھتے ہیں شاید وہ بہتر لکھتے ہیں. دیکھیے, in our society, Urdu is in a very strange situation. Most of the time when people are speaking Urdu, they don't even realize that this is Urdu. If I'm speaking Urdu, they won't think that I'm speaking Urdu. When they stop understanding it, then they think this is Urdu. As long as they are understanding it, it is Hindi. So that is the thing. The fact is that in our popular culture, in our cinema, in our TV, if you analyze the language, if you take and decipher it, you will realize that even today, it is Hindustani. A language which has been forgotten is Hindustani.
as a matter of fact, because none of us speak pure Urdu or pure Hindi. And what is pure, I have no idea. But anyway, pure is trying to peel an onion to find the onion. So there is nothing pure about or impure about languages. Even today, Hindi is spoken and has slightly different shades in different states. Like Urdu has slightly different shades in different states. Only in Hyderabad people पानी नहाते हैं, हम लोग तो सिर्फ नहाते हैं. तो हर जगह ज़बान तो चेंज होती है, वो अलग बात है. लेकिन जहाँ तक जो हिंदुस्तानी हम बोलते हैं या जो पॉपुलर हिंदुस्तानी है मीडिया में, अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो उसकी सुई जो है वो थोड़ी तरफ आज भी उर्दू ही की तरफ झुकी हुई है. ये बता दूंगा. Following up on the previous question, I just wanted to ask a little bit about whether Urdu to some extent has suffered from a certain kind of shall we say tinge given to the language with respect to its aristocratic lineage. And maybe that has been shed along the way. Intisar Hussain Saab demonstrates this so well while he speaks about the regional inflections to Urdu which have come about. So I just wanted to ask both the panelists actually if they could comment about this sort of this artificial dichotomy between the aristocratic Urdu speaker and the speaker of Hindustani who's from the common folk, and is that tenable any longer? And especially how is it reflected in the new writing? Is there a kind of deconstruction of that binary which you can perceive? Now, as a matter of fact, these are almost three questions. So let us try to negotiate one after another. One, the bias against Urdu is definitely not that it is an aristocratic language. As a matter of fact, today people aspire to be aristocrats. But besides that, it is people's language. It got court patronage much later when it became inevitable for the court to accept them. It was not patronized by the courts. It was not the court language for a very, very, very long time. And it is people's language. That is why, in spite of all the stepmotherly treatment of the establishment, the language has survived. If it would have been aristocratic language and language of the aristocrats, it should have withered away with the aristocrats. But it is popular. The bias against, you see what happened, that the two-nation theory created different versions of history. They could, after creating different versions of history, they could divide land. But Urdu, which was the living, real proof of the falsehood of two-nation theory, which was being propagated, let me tell you, from both the sides, from both the extremists, from both the communities, the right wing was preaching this two-nation theory. Urdu was the living proof that it's not true. It was the synthesis of all the communities, all the cultures of North India. Now, obviously, you can't divide a language. You can't say the words will be taken by one country and the nouns will be taken by another. So it had to be pushed. And this was realized after 1857 by the Britishers, that if you want to divide, if you want to create a schism, you have to do it on cultural level. Otherwise, it won't work. And then they put in 1798, for the first time, Quran was translated in this very city by Shah Abdul Qadir. And all the alims of those times gave kufr ka fatwa to Shah Abdul Qadir, that how could he dare to translate this holy book in this heathen language. As late as 1798. Within 100 years or perhaps 80 years, they put a topi on the head of Urdu and decided that this is Muslims' language. And then Khadi Boli, which was not in Devanagari till that time. Khadi Boli was taken over by Urdu. Hindi is almost 600 years younger than Urdu. Then it started with Lala Lala and Fort William College and so on. So there was a conscious effort on British. And this bias has been accepted
by some people from both the sides. And that it is strange, nowhere in the world it has happened. Languages belong to regions. German is the language of Germany, French of France, Italian of Italy, Punjabi of Punjab, Bengali of Bengal. Languages belong to region, not to religion. How can they do? How is it possible? It's illogical. And the region that had nurtured Urdu has been deprived of that cultural heritage. That is North India. I might want to add to Tarun's question. Tarun, I do believe that it's a शहरी ज़बान, cosmopolitan language तो हो गई है लिहाज से, क्योंकि गांव देहात में तो उर्दू कम बोली जा रही है, कम लिखी जा रही है, और उसकी झलक आपको इन कहानियों में मिलती है. ये काफी हद तक शहरी कहानियां हैं, क्योंकि जो उर्दू का एक कॉस्मोपॉलिटनिज्म है वो भी उर्दू की. Sorry to interrupt you. गांव देहात में खड़ी बोली नहीं बोली जाती है, नॉट उर्दू. हिंदी भी नहीं बोली जाती जो आप ऑल इंडिया रेडियो पे सुनती है. खड़ी बोली जो है इज अर्बन. तो ये गांव देहात में अब अवधि है, ब्रिज है, ये बोली जाती है उन इलाकों में जहाँ शहर में उर्दू बोली जाती है या हिंदी बोली जाती है. लेकिन गांव वाला अब सीख गया हो अलग बात है, मगर उसकी जो हेरिटेज है वो हमावत है. यहाँ हम आयत है, मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ नहीं है. One question right there. Yes, congratulations, Mr. Chandra. I just wanted to ask you, how do you perceive the translator's role? And how visible should the translator be in the story he or she translates, according to you? While of course this is the work of translators in many ways, and that has to be acknowledged and celebrated and so on. Having said that, the translator's personal visibility, I'm afraid the very act of translation does not allow it, because you have to keep your sense of self awake. You need to keep your sense of self for whatever you might be writing in your real lives, and for the purpose of translation, regrettably that has to be left. Don't you think translation is also kind of transcreation? I personally don't subscribe to the idea of translation. Many examples have been given. I like the one about the carpet. The translation is like a carpet, the other way around. So the outline, the design, the pattern is all there, but it's not sharp, it is not bright, it doesn't have the same colors. So to my mind, there is a certain humility that should be ideally a given in the act of translation. So translation, frankly, doesn't make much sense to me. Thank you. And we just time for a last question from Pawan Verma. Pawan wanted to. Yes. Javed साहब, जो आपने बताया, one thought strikes me कि रोजगार और भाषा की भी एक रिश्ता होता है. Indians are quite flexible and quick in adapting to languages. In fact, one survey shows that of all the ethnic people in America who come and migrate, Indians are the fastest to pick up an American accent. They can adapt to languages, they will pick up a language, but I think language is ultimately over and above the distortions and prejudices that people seek to associate them with. There is a notion of the utility of a language in terms of रोजगार. और मुझे लगता है कि उर्दू थोड़ी सी इसमें सफर करी है. वो भी एक इशू है कि नहीं, मैं ये पूछना चाहता था. Because unfortunately it is a reality that languages don't survive on the novels and short stories and poetry. Ultimately they survive on their economic utility. तो अगर उसकी इकोनॉमिक यूटिलिटी है तो लोग सीखते हैं. अब अमेरिका में लोग चाइनीज पढ़ने लगे हैं. आपको याद होगा ये 70s के बाद ये ओपेक बना, ये उसके बाद आप देखते थे कि वहाँ पर अरबी पढ़ने लगे हैं लोग यूरोप में. तो वो तो जहाँ जिस लैंग्वेज से उन्हें इकोनॉमिक इंटरेस्ट दिखाई देता है वो सीखने लगते हैं. और मैं आपसे अर्ज करूँ, क्योंकि आप बिहार से तशरीफ लाते हैं, मैं पिछले दिनों गया था, मिस्टर एन.के. सिंह की एक किताब रिलीज हो रही थी, उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था, और वहाँ कई बोलने वाले थे. और एक बात मैंने सुनी तो मुझे ख्याल आया कि ये बात मैं कितने वर्षों के बाद, शायद बचपन में कभी सुनी थी, कि लोगों ने कहा, और एक के बाद एक लोगों ने कहा कि देखिए ये बड़ी अच्छी किताब है लेकिन ये तो इंग्लिश में है, इसका ट्रांसलेशन हिंदी और उर्दू में भी होना चाहिए.
کسی کتاب کا ٹرانسلیشن اردو میں ہونا چاہیے، یہ میں نے سنا ہی بہت برسوں سے، اور اگر بہار میں ہوا تو میں مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں بہار اس سسٹم کا کہ جہاں اس نے اردو کو اتنی سپورٹ دی ہے کہ آج بھی اتنے پڑھنے والے ہیں کہ کتاب اردو میں ٹرانسلیٹ کی جا سکتی ہے.